لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج نہ چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں۔ عاجز گناہگار نے اپنے مرشد کے دربار پر دیکھا، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا اس سے 2-3 ہفتے پہلے شعبان کے مہینے میں رمضان شریف کی تبلیغ کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ گروپ بنائے جاتے، کسی کو بازاروں میں بھیجا جاتا، کسی کو مارکیٹوں میں بھیجا جاتا، کوئی ملک کی جیلوں میں بھیجے جاتے کہ جاؤ جا کر اللہ کے بندوں کو جو رب کی رحمت سے محروم لوٹ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کو آگاہ فرماؤ کہ ایسا مہینہ آنے والا جس میں بخشش کے در کھل جاتے ہیں، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اور پھر آپ نے ایک حدیث پاک بھی دیکھی کہ یہ میرے مرشد کا طریقہ نہ تھا، خدا کے محبوب کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا۔ اللہ کا پاک کلام سنیے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو، اللہ کا خوف رکھنے والے بن سکو۔ روزے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری بیان کیا گیا۔ پہلے سنیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ خدا کے محبوب قرآن پاک کی شرح بیان کرنے والے نبیوں کے امام سے پوچھا گیا، آقا تقوی کی کیا تعریف کیا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جس کام سے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کا بندہ وہ کام چھوڑ دے، اور جس کا اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کرے، اس کا نام تقوی، پرہیزگاری ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پیارے اصحابی ہیں، ان کے پاس عمر فاروق آئے، پوچھا کعب تم بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب نے کہا عمر کبھی خاردار جنگل سے گزرے ہو؟ کہا جی گزرا ہوں۔ کہا کس طرح گزرتے ہو؟ عمر فاروق نے عرض کی اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، اپنے جسم کو بچاتا ہوں، کپڑے پھٹ نہ جائیں، جسم زخمی نہ ہو جائے۔ حضرت کعب نے فرمایا عمر اسی کا نام تقوی ہے، تو دنیا کے جنگل سے اس طرح گزر جائے تیرا ایمان زخمی نہ ہو۔ اللہ کے ولی ہیں ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا حضرت بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ تو میں بتاؤں تقوی کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کو فقراء نے گھیر لیا، آپ نے فرمایا تیری آنکھ حرام نہ دیکھے، تیری زبان حرام نہ بولے، تیرے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، تو حرام کو نہ سنے، جس کو مخلوق گناہ کہتی ہے،
جس کو مخلوق عیب کہتی ہے، جس کو مخلوق اللہ کی نافرمانی کہتی ہے، تیرے ہاتھ وہ کام نہ کریں، تیری آنکھیں وہ کام نہ کریں، تیرے پیر وہ سفر اختیار نہ کریں، جب تیرے اعضاء وہ کام نہ کریں جس کو مخلوق گناہ کہتی ہے، تیرے اعضاء تقوی والے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کان کھول کے سن، ایک فرشتہ تیرے دائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے، دوسرا فرشتہ تیرے بائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے۔ دائیں کاندھے والا نیکی لکھتا ہے، بائیں کاندھے والا گناہ لکھتا ہے۔ تیری تمام زندگی گزر جائے اور بائیں کاندھے والے کو لکھنے کا موقع نہ مل سکے، اور تیرے دل کے اندر وہ خیال نہ آئے جس کو رب پسند نہیں کرتا، اگر تیری زندگی اس طرح سے کہتے ہیں پرہیزگار زندگی۔ قربان اس کی تعریفوں پر۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے میرے پیارے بندے تو صاحب ایمان ہے، یہ میرا کرم ہوا، ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائی۔ اب آج میرے پاک کلام کو پڑھ، میں ہدایت کی راہ دکھاتا ہوں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ آپ نے گلاس پانی کا پیا، آنتیں گل کے پخانے کے مقام سے باہر نکل گئیں، معلوم چلا پانی نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ پیاس نہ بجھی، بندہ مر گیا۔ اس نے پانی نہیں پیا۔ پانی کی صفت یہ اس سے پیاس بجھتی ہے۔ کھانا کھایا، اس سے بھوک ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھایا، بھوک نہ مٹی، پھر کھانا نہ کھایا کچھ اور کھایا ہوگا۔ زہر کھانے سے بندہ مر جاتا ہے۔ زہر کھائی موت نہ آئی، پھر زہر نہیں کھائی کچھ اور کھایا ہوگا۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لوگو روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایک مومن نے روزہ رکھا، پیاسا رہا، بھوکا رہا، لیکن وہ پرہیزگار نہ بنا، معلوم چلا روزہ نہ رکھا کچھ اور کیا ہوگا۔ اس کی چند لفظوں میں وضاحت عرض کروں گا۔ پہلے سنیے، یہ جو ماہ تشریف فرما ہوتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو باتیں سنیں واپس لوٹ کے گھر جائیے، اپنے محلے میں جائیے، اپنی بستیوں میں جائیے، اپنے شہر میں جائیے، اپنے ملک میں جائیے، یہ باتیں ان کو سنائیے۔ اگر یاد نہیں ہوتی تو یہ کیسٹ بن رہی ہے، کیسٹ لے جائیے، جا کر ان کو دکھائیے۔ خدا کی قسم کسی کے دل پر کوئی ایک اللہ اس کے رسول کی بات اثر کر گئی، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں نہیں کہتا، خدا کے محبوب فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے پیارے اصحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان کیا ہے، حدیث پاک پڑھیے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، میرے آقا نے نور کی نگاہ اٹھائی، عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ دیکھا، میرا چہرہ دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پر نگاہ ڈال کر میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابیوں، یہ عبداللہ ابن مسعود یہ ہے کہ جن کے پر ملائکہ بھی حیرت کرتے ہیں۔ کیا ہوں گے یہ؟ فرماتے ہیں میں نے خود سنا۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس طرح فرماتے ہیں میں نے خود سنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے وہ ایسا پاک ہوا جیسے اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ کتنا سستا سودا۔ ہمارے گناہوں کا شمار نہیں، خطاؤں کا شمار نہیں، ہم بندے رہے نہیں، گندگی کے ڈھیر بن گئے، ہم گندے ہو گئے۔ وہ ماہ قریب آیا کہ سب گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنائے۔
میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ جو رمضان شریف کے پورے مہینے روزے رکھتا ہے، اس روزوں کا اہتمام کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے محبوب مدنی سرکار فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابیوں، جب رمضان شریف کا پہلا روزہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے او خیر چاہنے والے، او نیکی چاہنے والے، تو کوشش کر اور دوڑ کر کوشش کر، اور برائی کرنے والے تو ٹھہر جا اور سستی کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ میں بہت چست اور نیکی میں انتہائی سست ہے۔ یہی تو تباہی اور بربادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، عرض کی اے باری تعالیٰ تو نے ہر امت کو ایک برکت والا مہینہ عطا فرمایا، ایک رحمت اور عظمت والا مہینہ عطا فرمایا، اے رب تو مجھے بتائے گا کہ اپنے محبوب کی امت کو کون سا عظمت اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا؟ حدیث پاک پڑھیے، میرے محبوب فرماتے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں اے باری تعالیٰ ہر نبی کو ایک خاص مہینہ عطا کیا، ایک خاص ماہ عطا فرمایا، اپنے محبوب کی امت کو کون سا مہینہ عطا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اے میرے پیارے موسیٰ، میں نے اپنے محبوب کی امت کو رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا، اور موسیٰ سن لے یہ تو ایسا عظمت والا مہینہ ہے، ایسی برکت والا مہینہ ہے، جس طرح میری عظمت اور میری شان میری مخلوق کے اندر ہے، اس طرح تمام مہینوں میں رمضان شریف کی عظمت ہے۔ کوئی عظمت ہے جس طرح رب کی عظمت مخلوق میں، اس طرح رمضان شریف عظمت تمام مہینوں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب فرماتے ہیں پہلے رمضان شریف پر اللہ ندا کرتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں۔ میرے محبوب فرماتے رب کی قسم جو اس ماہ کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب کریم اس ایک روزے کے صدقے اسے 1000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں رمضان شریف کا ایک مہینہ اس کی اتنی عظمت اور شان ہے، اللہ تجھ کو قیامت تک زندگی عطا فرمائے اور تو قیامت تک روزے رکھے، رمضان شریف کے ایک مہینے کی شان کو نہیں پا سکتا۔ یہ ماہ بہت قریب پہنچا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ابھی ایک دن باقی تھا کہ خدا کے رسول مسجد میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم حیران تھے کہ خدا کے محبوب کیوں کر کھڑے ہوئے؟ حدیث پاک میں آتا عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے رسول کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابیوں رمضان شریف تمہارے قریب پہنچا، عبادت کی تیاری کر لو۔ اے میرے پیارے اصحابیوں اچھے اچھے کپڑے پہن لو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز کی کثرت کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ مہینہ آنے والا ہے، یہ رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھے گا، ایک لفظ کے صدقے اللہ رب کریم جنت کے باغوں میں سے کوئی ایک باغ عطا فرمائے گا۔ پڑھنا قرآن پاک، کتنے لفظ آتے ہیں، خدا کی قسم پتہ نہیں تو کیا کچھ لوٹ لے گا۔ حدیث پاک میرے محبوب فرماتے ہیں 11 ماہ تک اللہ جنت کو سجاتا ہے روزہ دار کے لیے۔ کیا بخت اور نصیب ہیں۔ حدیث پاک میرے محبوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہوں گی اللہ ان کو نور کے پر عطا فرمائے گا، ابھی میزان نہ لگا ہوگا، عمل نہ تلے ہوں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہو نور کے پروں سے اٹھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ میزان لگا نہیں، حساب و کتاب ہوا نہیں،
تیرے کئی بندے اور بندیوں کو ہم جنت میں پاتے ہیں۔ اللہ جواب دے گا میرے پیارے فرشتوں، انہوں نے چھپا ہوا عمل خفی کیا، ہم نے چھپا کر جنت میں داخل کر دیا، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ میرے محبوب نے والضحیٰ والا چہرہ اٹھایا، مسکرا کے فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابیوں، پتہ ہے وہ عمل کیا تھا؟ نہ میزان لگا نہ عمل تلے، اس سے پہلے اللہ ان کو نور کے پردے اور جنت میں داخل ہو جائیں، انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟ عرض کی اے رب کے محبوب، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا 2 عمل ایسے ہوتے ہیں جس کو رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، بلکہ رب کے فرشتے بھی نہیں جان سکتے۔ ان میں ایک عمل روزہ ہے اور دوسرا دل کا ذکر ہے، اس کو رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ اللہ کا بندہ جو اس رمضان مبارک میں روزے رکھے اور دل کا ذکر کرے، اللہ ان کو مخفی طور پر جنت میں داخل فرمائے گا، ان کا حساب و کتاب نہ ہوگا۔ حدیث پاک جمعے کا دن میرے محبوب نے پہلے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسرے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ نے آج جو یہ عمل کیا پہلے کبھی نہ کیا، آقا اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ حدیث پاک غور سے سننا، کئی طبقے والوں کے لیے ہدایت کی راہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں، جب میں نے پہلے منبر پر قدم رکھا، جبریل امین میرے سامنے تھے اور یہ فرشتوں کا سردار فرماتا تھا آقا جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود سلام نہ بھیجے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا چہرہ خاک آلود، اس کے چہرے پر پھٹکار پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ میرا آقا پر درود سلام بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ جب میں نے پہلے منبر پر قدم رکھا، جبریل امین میرے سامنے تھے، فرماتے تھے اے اللہ کے رسول، کوئی آپ کا اسم گرامی سنے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا چہرہ خاک آلود، اس کے چہرے پر پھٹکار پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے منبر پر قدم رکھا، جبریل امین فرماتے تھے اللہ کے محبوب، جو اپنے والدین میں سے دونوں کا یا ایک کو پائے، اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے، اس کی تعظیم کر کے، اس کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا چہرہ خاک آلود ہو، اس کے چہرے پر پھٹکار پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جو اپنے والدین کو ایکشن کر کر کے دکھاتے ہیں، منہ ٹیڑے کر کر کے دکھاتے ہیں، آگے سے بکواس بکتے ہیں، کتوں طرح بھونکتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ حدیث پاک کو غور سے سنیں۔ یہ دنیا کی زندگی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے، 100 سال بھی ایسے بیت جائیں گے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میری داڑھی سفید ہو گئی، مجھے بچپن یاد ہے، جب میں چھوٹا تھا میری زبان توتلی تھی، ہاتھ میں بستہ ہوتا تھا اور میری عمر 6-7 سال تھی۔ بستہ کبھی کھمبے پہ مارا، کبھی کسی سر پہ مارا، کبھی زمین پہ پھینکا، اور آج موت کی تیاری کر رہا ہوں، داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، اگر بے ادبی ہو گئی، خطا ہو گئی، جب تک تیری موت نہ آ جائے توبہ کا در کھلا ہوا ہے، گر جا والدین کے پاؤں میں، مانگ لے معافی، نہیں تو خدا کی قسم اگر والدین تجھ سے جدا ہو گئے اور تجھ سے استغفار نہ ہو سکی، یا پہلے تو مر گیا، بخشش کا دروازہ نہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں
تیری ماں کے پاؤں تلے جنت، تیرا پاپ جہنم کا دروازہ، چاہے اس کو خوش کر کے بند کر لے، چاہے ناراض کر کے جہنم کے دروازے کو کھول لے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابیوں، میں دوسرے ممبر پر قدم رکھا، جبریل امین میرے سامنے تھے اور اللہ کا فرشتہ فرماتا تھا، اے اللہ کے رسول، کوئی والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرمانبرداری کر کے، اس کی حکم کو مان کر اپنے آپ کو نہ بخشوائے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس کا چہرہ خاک آلود ہو، اس پہ پھٹکار پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ اور اے میرے پیارے صحابیوں، جب میں نے تیسرے ممبر پر قدم رکھا، جبریل امین فرماتے تھے، اے اللہ کے محبوب، جو رمضان المبارک کو پائے، اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے روزے رکھ کر اس مہینے کا اکرام کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوائے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس کا چہرہ خاک آلود ہو، اس پر پھٹکار پڑے۔ میں نے کہا آمین۔